کی جنریشن تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. آپ کی جنریشن ختم ہو جائیں گے. یہ لیڈرز نہیں پیدا ہوں گے اس جنریشن سے, شادی نبھانے والے نہیں پیدا ہوں گے اس جنریشن میں. ہمیں بھی ریئلائز کرنا ہے ہماری جنریشن ختم ہو رہی ہے, شادیاں نہیں کر رہے. 52% عورتیں یو کے کی اس بات کی قائل ہیں کہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کنٹری سے ملالہ یوسفزئی کا بھی بیان آتا ہے کہ شادی کی ضرورت کیا ہے, پارٹنرشپ کرو. پارٹنرشپ تو مرد کے لیے ڈریم ہے. پارٹنرشپ میں تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے, تو مرد کو تو موجیں ہو گئی. فیکٹس بہت پتہ ہے لیکن پرسپیکٹیو زیرو ہے, تو پھر یہ ایروگینس ہے. ہماری یوتھ نے انفارچونیٹلی امپاورمنٹ کو سمجھ لیا ہے. اونچی بات کرنا, بدتمیزی کرنا, چیلنج کرنا, ہر چیز چیلنج کرنا, وہ سمجھتے ہیں امپاورمنٹ. جبکہ یہ امپاورمنٹ نہیں ہے, ایروگینس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو سیلف اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھتا ہے. سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ تکبر سے زمین پہ مت چل. تو زمین کو چیر نہیں سکتا, پہاڑوں کو گرا نہیں سکتا, اور آواز کو بلند مت کر. اللہ تعالیٰ کو سیلف بوسٹنگ لوگ نہیں پسند. اب سیلف بوسٹنگ بہت بڑا مسئلہ ہے. پرسپیکٹیو ہے نہیں, فیکٹس بہت پتہ ہے. فیکٹس کی بیسس پہ جو ہے وہ ڈبیٹیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ڈبیٹیں ہی ہیں, عمل زیرو ہے, ڈبیٹس بہت زیادہ ہیں. Science without philosophy, facts without perspective and valuation cannot save us from havoc and despair. Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom. سائنس نالج دیتی ہے, میں تو اس کو نالج بھی نہیں کہتا, انفارمیشن کہتا ہوں. یہ انفارمیشن ہے کہ نیوٹن کا فرسٹ لا کیا ہے, سیکنڈ لا کیا ہے, تھرڈ لا کیا ہے. نالج میں کہتا ہوں وہی کو. یہ میرا پرسپیکٹیو ہے. چلیں مان لیں نالج بھی ہے, لیکن شعور اور وزڈم یہ فلسفے سے آتا ہے, اور اسلام نے فلسفہ سمجھا ہے, ریلیجن نے فلسفہ. یہ جب میں انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا نا, وائی ریلیجن کی ضرورت ہی کیا ہے, اس میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ ریلیجن فلسفہ دیتا ہے, اور فلسفے سے زندگی بنتی ہے, فلسفے سے شعور آتا ہے, فلسفے سے پرسنالٹی بنتی ہے, فلسفے سے سوسائٹی چلتی ہے. آج فلسفے پہ ہی جھگڑا ہو رہا ہے, کنفیوزڈ ہے ہیومینٹی. امریکہ کا اور فلسفہ ہے, پیوٹن کا اور فلسفہ ہے, رشیا کا, چائنا کا اور فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا. سارے تو ڈس یونٹی میں, ڈسکارڈ میں ہیں. تو اس لیے جب تک فلسفہ نہیں ہے تب تک وزڈم نہیں. بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے. اور جم کیری کا ایک کوٹ سناتا ہوں آپ کو. جم کیری کہتے ہیں کہ آئی ہوپ ایوری باڈی کوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس اینڈ ول ہیو ایوری تھنگ دے ایور ڈریمٹ آف, سو دے ول نو دیٹ اٹس ناٹ دی آنسر. کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ سب پیسہ کمائیں, فیمس ہوں, ہر چیز انہیں مل جائے جو انہوں نے خواب دیکھیں, تاکہ انہیں یہ لگ پتہ جائے کہ دس از ناٹ دی آنسر. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ نہیں کمانا چاہیے, یا دنیا کو نہیں جو ہے وہ ظاہر ہے اپنا بنانا چاہیے, اپنی لائف کو کوالٹی لائف نہیں بنانا چاہیے. نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آنسر نہیں ہے. اگر اس میں آپ فلسفہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, اس وے آف لائف میں, اور اس کو آپ مقصد سمجھ رہے ہیں, تو پھر آپ ٹھوکر کھائیں گے, پھر آپ منہ کی کھائیں گے, اور وہ کھاتے ہیں. تو تھنگس دیٹ میٹر میں آپ کو دیکھیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک مائنڈ ان پلگ نہیں ہے نا آپ کا, تب تک آپ ہائر لیول تھنکنگ کر ہی نہیں سکتے. اٹینشن کیسے دیں گے آپ چیزوں کو جب وہ جکڑا ہوا ہے مائنڈ کسی اور چیز نے. اور تھوڑے سے اور میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں تھا کہ جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں نا, تو ظاہر ہے اس طرح جب یوں کر رہے ہیں موبائل یوز کہیں بیٹھ کے, تو ہمارے جو اسپائن ہے نا یہ پیچھے, یہاں اس پہ اتنا بوجھ ہے جتنا ایک 8 سال کا بچہ اگر آپ کے پیچھے بیٹھ جائے تو وہ ڈالے گا, اتنا بوجھ آتا ہے اسپائن پہ. اب جو بندہ 2 گھنٹے اس طرح بیٹھا ہے نا, مطلب دن میں, تو سوچیں اس کے اسپائن پہ کتنا زیادہ بوجھ پڑ رہا. اور اس کے پھر ظاہر ہے بہت سے افیکٹس آتے ہیں, فزیکل افیکٹس. جوانی میں کمرے رہ رہی ہیں آج کل یوتھ کی. تو پھر ایک چیز ہوتی ہے مایوپیا. شارٹ سائٹڈنس کو کہتے ہیں. 1970 میں 20% امریکنز کو مایوپیا تھا. مایوپیا بہت کامن ہے, شارٹ سائٹڈنس. قریب کی چیز دھندلی نظر آتی, دور کی چیز ٹھیک آتی ہے, قریب کی چیز صحیح نظر نہیں آتی ہے. آج 80% امریکنز کو مایوپیا ہے. 80% امریکنز کسی نہ کسی شیپ کا, اینک نہیں لگاتے, ضرورت نہیں محسوس کرتے, لیکن مایوپیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب اس پوسچر میں آپ بیٹھیں گے تو یہ چیزیں تو آئیں گی.
اور پھر 93% people aged 18 to 29 they use mobile phone as a tool to avoid boredom. یعنی مقصد کے لیے نہیں کرتے, وہ اس لیے یوز کرتے ہیں. 93% انہوں نے ایک سروے کیا جس میں فائنڈ آؤٹ کیا کہ 93% یوتھ 18 سے 29 سال کی وہ موبائل بورڈوم کو اوائڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, کسی خاص پرپز کے لیے یوز نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور بور ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارا برین ہارڈ وائرڈ ہو چکا ہے نوولٹی کا, نئی نئی چیزوں کا. اب ہمیں لطف دیتی ہی نہیں عام انفارمیشن, ہمیں ایک بہت ہی ایکسٹریم فارم آف انفارمیشن چاہیے, جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ کو بہت ہی کوئی نئی ڈرگ چاہیے, اس لیول کو ریچ کرنے کے لیے جو اس کے ڈوپ سینٹرز نے بنا دیا. یہی معاملہ ہمارے برینز کے ساتھ ہو رہا ہے. اوکے, اور اٹینشن کی میں نے بات کی. اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر بہت کامن ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نوجوانوں میں نارسسزم کی وجہ سے اپریسیشن بہت چاہیے, بہت زیادہ چاہیے. اپریسیشن نہیں ملے گی ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ, اللہ معاف کرے. انڈیا میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان تو پھر فلسفے کی وجہ سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے, لیکن ان کے پاس تو فلسفہ گیا, چھین لیا. ایتھزم نے ان سے فلسفہ چھین لیا زندگی کا, گوروں سے. انڈین بھی کہاں وہ اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, ان کے ریلیجن پہلی تو بات مطلب اتنا کچھ تھا ہی نہیں, لیکن چلو گاڈ کا کوئی نہ کوئی ٹوٹا ہوا کنسیپٹ تو تھا, وہ بھی گیا ہاتھ سے. تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. جاپان, ڈپریشن ریٹ سب سے زیادہ جاپان میں, جس کی دنیا کی اس وقت ٹاپ کی ٹیکنالوجی پلس اکانومی بھی کہہ لیں, جاپان ون آف دا ٹاپ ہے, لیکن یوتھ میں ڈپریشن آگ کی طرح ہے. وہاں پڑھ لیں گوگل پہ جا کے. پارلیمنٹ میں اس لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خودکشی سے کیسے بچائیں. یہ جاپان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی ہمیں, ہماری جنریشن ختم ہو رہی ہے, شادیاں نہیں کر رہے. 52% عورتیں یو کے کی اس بات کی قائل ہیں کہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کنٹری سے ملالہ یوسفزئی کا بھی بیان آتا ہے کہ شادی کی ضرورت کیا, پارٹنرشپ کرو. پارٹنرشپ تو مرد کے لیے ڈریم ہے, پارٹنرشپ میں تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے, تو مرد کو تو موجیں ہو گئی, اور عورت جو ہے وہ پسے گی پارٹنرشپ میں. لیکن بہرحال 52% خواتین یو کے میں کہتی ہیں ہم نے شادی, ہم نہیں قائل شادی کی, ضرورت کیا ہے شادی کی, پارٹنرشپ کرو. بچے چاہیے اڈاپٹ کر لو, پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہی کینسر ہماری بڑی بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں آ رہا ہے, اس بات کے قائل ہو رہے ہیں لوگ. تو ہم نے اسے فائٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اسلام ول اسٹینڈ آؤٹ, ڈونٹ وری. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر اور تدبر اور تفکر کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا ہمارے اندر. یوتھ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ کوئی آپ نے سنا ہو کہ کوئی یوتھ کمرے میں اکیلا بیٹھتا ہے, سوچتا ہے بیٹھ کے. یہ تو ختم ہو چکا ہے نا. بوڑھوں میں ہوتا ہوگا, بڑھاپے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ فولیش حرکتیں, مطلب ایسے رسک لینا, ایسی چیزوں میں ٹانگ اڑا دینا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار ان کی عقل کہاں گئی ہے. لیکن نہیں, کرنا ہے تھرل کے لیے, چل کے لیے, یا بس کرنا, کیونکہ انالیٹیکل ایبلٹی فارغ ہو چکی. کانسیکوینسز نظر ہی نہیں آ رہے کہ یار اللہ کانسیکوینسز دکھا رہا ہے قرآن میں کہ جو تم کرو گے اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ کانسیکوینسز دیکھنے کی ایبلٹی کا تعلق پری فرنٹل کورٹیکس سے. ایک تو وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہمارا, ظاہر ہے ہر وقت جب ڈوپ بڑھانا ہے تو یہ کیسی چیز ڈیولپ ہو جائے گی. پھر یہ وائٹ میٹر کی کمی کی وجہ سے اب سمجھ ہی نہیں آ رہی ڈیسیجنز کیسے لینے, کنفیوژن بہت زیادہ. یہ اس لیے یہ آپ یہ نہ سمجھے کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں میں یہاں پہ بیٹھ کے, پھڑے مار رہا ہوں انٹرنیٹ پہ مشہور ہونے کے لیے کہ یہ تو عجیب و غریب ریسرچز. یہ ریئل ریسرچز ہیں. اس لیے گوروں کو پریشانی لگ گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اپنی یوتھ کو 30 دن کے لیے جنگلوں میں لے جا رہے ہیں کہ یہ تو تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ان کو نکالو اس چیز سے. انہوں نے ریئلائز کر لیا. کیمپس لگتے ہیں ان کے, 30 دن کیمپنگ کے لیے لے جاتے ہیں وہ کہ ان کو ذرا جو ڈوپ سینٹرز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو چکے ہیں, ان کو ہم خالی کریں ان کے ڈوپ سینٹرز کو, کیونکہ ریسرچ انہیں بتا رہی ہے کہ آپ کی جنریشن تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, آپ کی جنریشن ختم ہو جائیں گے. یہ لیڈرز نہیں پیدا ہوں گے اس جنریشن سے, شادی نبھانے والے نہیں پیدا ہوں گے اس جنریشن میں. ہمیں بھی ریئلائز کرنا ہے, اس لیول پہ بات کرنی ہے, ہمیں ڈرانا ہے. سیدھی سی بات ہے, جب تک ڈر نہیں لگے گا کیسے ہم جو ہے وہ سیدھا ہونے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے الارمنگ سچویشن ہے, بہت الارمنگ سچویشن ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. ہاں اس حوالے سے سب ٹھیک ہے کہ کوالٹی آف لائف ہم انجوائے کر رہے ہیں ان دا سینس کہ پیسے بھی کما رہے ہیں, کھانے پینے کو بہت اچھا ہے, لیکن جو اندر بیڑا گرک ہو رہا ہے سول کا, مائنڈ کا, اس سے بڑے کم لوگ واقف ہیں. اور پتہ انہیں تب لگتا ہے جب مڈ لائف کرائسس آتا ہے 35 سال کی عمر میں جا کے, جب اتنا برا ہٹ ہوتا ہے بندہ, اتنا برا ہٹ ہوتا ہے کہ یار میں پیچھے کرتا کیا رہا ہوں. اس لیے ہم آپ کو مڈ لائف کرائسس سے بچا رہے ہیں کہ 35 سال تو ریچ نہیں ہوئی موسٹلی آپ میں سے لوگوں کی, تو یہ نہ ہو 35 سال میں اتنا برا ہٹ ہو. یہ ایک ٹرم ہے مڈ لائف کرائسس, گورے اس ٹرم ضرور گزرتا ہے, ہر گورا مڈ لائف کرائسس سے گزرتا ہے جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں نے یوتھ میں کیا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس سے بچنے کا بتا دیا ہے کہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آئیں. کیا کیا؟ شباب, اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ مڈ لائف کرائسس آئے, بڑھاپا آئے. اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بیماری آئے. فارغ ٹائم کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بزی ہو جاؤ. غنا کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے غربت آ جائے اچھی کنڈیشن کا. اور زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے موت آ جائے. یہ تو ہمارے نبی نے بتا دیا. اب گورے منیملزم کے قائل بھی ہو رہے ہیں, اب وہ ماؤنٹینس کی طرف جانے کے بھی قائل ہو رہے ہیں کہ یہ تو پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے نبی نے تو 15 سینچریز پہلے بتا دیا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا. اس سے مراد آرگینک لائف سٹائل بھی ہے. ہر بندہ پہاڑوں کی طرف نہیں جا سکتا لیکن اپنے گھر میں پہاڑ کریٹ کر سکتا ہے. کیسے؟ وائی فائی کی ٹائمنگ رکھے, اس کے بعد آف کر دیں. سب کے لیے آف ہے. بچانا ہے نا, اپنے بچوں کو بچانا ہے, خود بچنا ہے, تو یہ کرنا پڑے گا. پہاڑ کریٹ کرنا پڑے گا گھر میں, ماؤنٹینس کریٹ کرنے پڑیں گے. دیسی خوراک, ڈبے کی خوراک سے جان چھڑائیں, یہ برائلر شوائلر سے جان چھڑائیں, خود چیزیں اگائیں. ٹھیک ہے, کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے ہم کھانا ہی چھوڑ دیں. اس پہ بھی بڑی ڈاکیومنٹریز ہیں. فوڈ انک ایک ڈاکیومنٹری, فوڈ انکارپوریشن. مس کیریج کتنے کامن ہو گئے ہماری یوتھ میں, پریگننسیز ہو ہی نہیں رہی. سننے میں آتا ہے کہ ہوا ہی نہیں, 4-5 سال ہو گئے. تو یہ ریئل ہے, اوکے, یہ ایگزیجریشن نہیں میں کر رہا. بہت بہت برا وقت آنے والا ہے اگر ہم نے ایکشن نہ لیا. چند ایک لوگ ہی لیتے ہیں ایکشن.